رامپور کی سہولت پبلک لائبریری جس کا قیام 1934 میں عمل میں آیا تھا، گزشتہ کچھ برسوں سے کچھ تنازعات کو لے کر یہ لائبریری سرخیوں میں بنی ہوئی ہے، لیکن اس وقت جو موجودہ ابھی کورونا کا جو بحران آیا اس میں لائبریری کے جو موجودہ صدر تھے سین عالم صاحب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں صدارت کی ذمہ داری کو لے کر بھی تنازع پیدا ہوا، اور موجودہ سیکرٹری نے جو یہاں کا فی الحال جو کارگزار صدر ذیشان مراد صاحب، جو کہ ایک صحافی بھی ہیں، ان کو، اور اس لائبریری کے کافی پرانے ممبر بھی ہیں، ان کو بنایا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان مراد صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جس طرح سے اس وقت یہ لائبریری تنازع کا شکار ہے، اور آپ کا جو ہے یہاں تقرر یا آپ کا جو ایک انتخاب ہوا ہے صدر کے طور پر، کیا کہیں گے؟ ایسا ہے کہ سہولت لائبریری یہاں ہمیشہ تہذیب و ثقافت کی علامت رہی ہے رامپور کی، اور ہمارے بڑے بڑے جید عالم اس لائبریری کے ذمہ داران رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے اس لائبریری میں کچھ لائبریری کی عمارت بھی مخدوش ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا اثر پڑا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے لائبریری بہت اچھی طرح سے اپنا کام انجام دے رہی تھی۔ لیکن ابھی رمضان کے دوران ہمارے لائبریری کے صدر سین عالم صاحب کورونا کی وبا کا شکار ہو کر ہم سے جدا ہو گئے، جس کے بعد لائبریری کا نظام سنبھالنے کے لیے ایک سوال کھڑا ہو گیا بڑا، کیوں کسی بھی ادارے کو کسی ایک شخص کے ذریعے نہیں چلایا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے دستور کے اعتبار سے صدر اور سیکریٹری دو اہم ذمہ دار ہوتے ہیں، وہی اس نظام کو یہاں چلایا کرتے تھے، لیکن صدر کے انتقال کے بعد خالی سیکریٹری مولانا اسلم جاوید قاسمی صاحب پر یہ ذمہ داری آ گئی، کیونکہ ہمارے دستور، یہ ہمارا دستور اساسی ہے سہولت پبلک لائبریری کا، اس کی دفعہ 27 واو میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر کے عہدہ خالی ہونے یا انتقال کے باعث صدر کے اختیارات تا انتخاب ثانی سیکریٹری اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ تو ایک طریقے سے صدر کی ساری طاقت اور اختیارات سیکریٹری کو منتقل ہو گئے، لیکن اب ایک ہی شخص جو صدر بھی تھا سیکریٹری بھی تھا تو تنہا چلانا بہت مشکل تھا، تو اس کے لیے کافی غور خوض کیا گیا۔ ہمارے جو سینئر لوگ ہیں شہر کے لائبریری سے متعلق، ان سے بھی سیکریٹری صاحب نے مشورہ کیا، رامپور سے باہر جو لوگ ہیں ان سے بھی مشورہ کیا، اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھے انہوں نے کارگزار صدر کی ذمہ داریاں میرے سپرد کی۔ لیکن ذیشان صاحب، جس طرح سے آپ نے یہ دستور کی شق سے بتایا ہے کہ دفعہ 27 ہی کہتی ہے، تو اس میں یہ بھی بات ہے کہ جو سیکریٹری ہیں وہ خود ہی صدر بن سکتے ہیں، تو ایسی کیا وجہ ہے؟ جی نہیں، دستور کی دفعہ میں دیکھیے صاف لکھا ہوا ہے کہ صدر کا عہدہ خالی ہونے پر صدر کے اختیارات تا انتخاب ثانی، یعنی کہ جب تک نئے صدر کا انتخاب نہ ہو جائے سیکریٹری کے پاس محفوظ رہیں گے۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہاں کے جو اراکین جو ہیں لائبریری کے اور مجلس شورا، ان سے مشورہ کیا گیا، حالانکہ ہمیں متعدد ایسے لوگ ملے ہیں جو اس بات کی شکایات جگہ جگہ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا اور اچانک سیکرٹری صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ اس بات سے کہاں تک؟ دیکھیے، مجلس شورا کی بات میں نے نہیں کہی، میں نے یہ کہی کہ یہاں کے جو لائبریری کے بہوخواہ ہیں، سینئر ہمدرد ہیں، اور ہمارے شہر کے بھی بہت معزز لوگ ہیں، اور کچھ باہر کے لوگ جو رامپور سے متعلق ہیں، ان لوگوں سے انہوں نے جن کو وہ مناسب سمجھا ان سے مشورہ کیا، رائے لی اس پر، ان سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا، مشاورت سے نہیں، ان سے مشورے کے بعد فیصلہ کیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے بھی، ابھی تو یہ صدر صاحب کا انتقال ہوا ہے کچھ وقت پہلے، اور ابھی آپ جو ہے کارگزار صدر بنائے گئے ہیں، آپ کافی مدت سے اس لائبریری کے ممبر بھی رہے ہیں، کافی پرانے ممبر ہیں آپ، تو اس پر ابھی بدعنوانی کے بھی کچھ الزامات اس لائبریری پر یا اس کے اراکین پر لگ رہے ہیں، آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ اس طرح کی باتیں تو ہمیشہ یہ ہم لوگ، خاص کر ہم مسلمانوں کے اداروں میں یہ لگتی رہی ہیں، لیکن میں ایک چیز دیکھیے، میں تحریک سے وابستہ انسان ہوں، میری سوچ اپنی یہ رہتی ہے کہ جب ہمیں آگے چلنا ہے اپنے ہدف کی طرف تو ہمیں پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے کہ کیا ہوا۔ میری اپنی ذاتی سوچ یہ ہے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آج مجھے کیا حاصل ہوا ہے، جو حاصل ہوا ہے اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے، چونکہ پچھلی چیزوں کو
اگر ہم دیکھتے رہ جائیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ساتھ ہی ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جس طرح سے یہاں ایک کتابوں کا سرمایہ ہے اس کی حفاظت جس طرح سے ہونا چاہیے تھی نہیں ہوئی، اور کتابیں اس طرح سے جو ہے اس کی بے ادبی کی گئی ہیں کہ جس جو ہونا چاہیے تھی، بلکہ ایسا کر دیا گیا ہے جیسے کتابوں کا قبرستان. یہ تک بھی لوگ الزامات لگا رہے ہیں، اس سے کیا کہیں گے؟ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک وقت ایسا بھی تھا جب لائبریری کی عمارت مخدوش ہوئی تھی، دیوار اس کی پیچھے کی دیوار گر گئی تھی 2016 میں. لائبریری کے بجٹ میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اس کی ہم دوبارہ تعمیر کرا سکتے یا مرمت کرا سکتے. تو اس وقت کافی نقصانات ہوئے لائبریری کے. اس میں میں قطعی اس بات سے انکار نہیں کروں گا، کافی نقصانات ہوئے. لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا، اس وقت بھی لوگوں نے تنقید کافی کی، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جو بھی محبان لائبریری تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے لائبریری انتظامیہ کو مدد کی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ لائبریری جو ہے اپنی پرانی حالت میں واپس لوٹ رہی ہے. جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لائبریری کی ایک سہولت مارکیٹ بھی یہاں موجود ہے. آپ نے جس طرح سے بتایا کہ یہاں سرمایہ کا مسئلہ آتا ہے اور آمدنی کا مسئلہ ہے، کیا یہ جو یہاں مارکیٹ یہاں نیچے قائم ہے کیا یہ کافی نہیں ہے اس کے آمدنی کے لیے؟ نہیں، میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہاں کی حالت یہ تھی، بہت بری معاشی حالت تھی. جب یہ مارکیٹ ہم نے سے مقصد لائبریری انتظامیہ نے، جب لائبریری انتظامیہ نے اس مارکیٹ کی تعمیر کرائی، اس کے بعد سے ہمارے مالی حالات میں سدھار آیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اور کچھ ہمارے محبان لائبریری تھے جنہوں نے مالی تعاون دیا ہمیں، جس کی وجہ سے یہ لائبریری کی تزئین کاری اور یہ تمام کام انجام پائے. اب فی الحال آخری سوال آپ سے یہ کہ اب فی الحال آپ جو کارگزار صدر ہیں، اور اس درمیان میں کیا ایسے ہدف ہیں جس کو آپ پورا کرنا چاہیں گے لائبریری کے لیے؟ دیکھیے، مجھے کارگزار صدر بنانے کے بعد اہم ذمہ داری میری جو ہے وہ ہے صاف و شفاف انتخابات کی. میں لائبریری کے تمام اراکین کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ لائبریری میں صاف و شفاف انتخابات منعقد کراؤں گا، اور جو بھی نئی انتظامیہ آئے گی وہ اس سے آگے کا ہدف طے کرے گی. میرا مین ہدف ہے صاف و شفاف انتخابات، کیونکہ میری مدت کار صرف نئے انتخابات کرانے تک ہے. نئے انتخابات کے ساتھ ہی نئے الیکشن ہوں گے. اس کے بعد میں بھی امیدوار ہوں، ہو سکتا ہے کہ عوام میری ہی تائید کر دے، تو انشاءاللہ اس وقت پھر نئے ہدف طے کیے جائیں گے. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ذیشان مراد صاحب جو کہ سہولت پبلک لائبریری کے کارگزار صدر ہیں، اور انہوں نے ہم سے بات چیت میں اپنی بتایا ہے کہ وہ صرف ابھی یہ اسی مدت کار کے لیے صدر ہیں جو کہ ابھی انتخاب ہونا ہے 3 مہینے بعد، اور ان کی کوشش رہے گی کہ صاف و شفاف یہاں انتخاب ہو سکیں. اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی جس طرح سے یہاں تنازعات پیدا ہو رہے ہیں وہ انتخابات کے بعد کس طرح سے دور ہو سکیں گے. ETV بھارت کے لیے رامپور سے ابوالکلام.